حسین ابن علی نے فطرتیں بدلی ہیں ایک شب میں، بجھی ہے شمع اور محفل سے پروانے نہیں جاتے۔ تو شمع اسی لیے خاموش کی گئی ہے کہ اب جنہوں نے اپنا وقت دوسرے مقررین کو دیا ہے اس کے ساتھ آپ کتنا انصاف کرتے ہیں۔ یہ شمع علامتی طور پہ بجھائی گئی، یہ چراغ علامتی طور پہ روشن ہوا تھا کہ اس کے بعد گن کے دیکھ لیا جائے حسینی کتنے ہیں، جانے والے کتنے ہیں۔ دیکھنے والا مجمع چلا جایا کرتا ہے مگر کھرا کھوٹا سامنے موجود رہتا ہے۔ میں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب، لندن ہو یا امریکہ، ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، آپ کی خطابت سے آپ سب واقف ہیں۔ کہہ رہا ہے یار کون بانداز سروش، کس کی یارب یہ صدا ہے کہ فضا ہے خاموش، بخش دے آگ میرے سرد عزاداروں کو، ہاں جگہ ڈاب میں سوئی ہوئی تلواروں کو، نعرہ حیدری۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ حضرات، کوئی تقریر کا موقع و محل باقی نہیں رہا ہے، صرف و صرف اتمام حجت اور تعمیل حکم کی خاطر چند کلمات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا ہے۔ جیسا کہ اس حسین ڈے کے بارے میں مجھے بہرحال جن تک آواز پہنچ رہی ہے میں سمجھوں گا اتنے ہی سامعین ہیں، لہذا میں اپنا رخ موڑتا ہوں، اتنا ہی ہے، سننے والے اتنے ہی ہیں، باقی منتظمین ہیں اور ناظرین ہیں۔ بلکہ یہ حسین ڈے، اس کے سلسلے میں جہاں تک ہمیں اطلاع ہے کہ ہر قوم اور ہر دھرم اور ہر مسلک کے لوگ یہاں جمع ہیں، شیعہ حضرات کے ساتھ ساتھ اہل سنت حضرات بھی ہیں، ہندو حضرات بھی ہیں۔ یہ حسین ڈے میں ہر قوم اور ہر مذہب اور ہر نظریے کے لوگوں کا اکٹھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین محبت کا نام نہیں ہے، حسین کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ عزیزو، جیسے آکسیجن حیات انسانی کی ضرورت ہے، جیسے پانی حیات انسانی کی ضرورت ہے، ویسے ہی مولا حسین اس کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ اگر آکسیجن و پانی نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے، ذکر حسین نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے۔ عزیزان گرامی، مولا حسین کی ذات کائنات کی ضرورت ہے، ضرورت یعنی نیسیسٹی۔ جیسے پانی ضرورت کا نام ہے، جیسے آکسیجن ضرورت کا نام ہے، خاص کر کے اس دور میں، جس دور میں اسلام کے دامن کے اوپر آتنکواد کا دھبا لگا ہے، اسلام کے دامن کے اوپر دہشت گردی کا دھبا لگا ہے، اور سنجیدہ مسلمان اس فکر میں ہے کہ کس طرح سے دنیا کو بتایا جائے کہ اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے، اسلام آتنکوادوں کا دین نہیں ہے، آتنکواد کا دین نہیں ہے، اسلام گلا کاٹنے والوں کا دین نہیں ہے، اسلام عورتوں کو بیوہ بنانے والوں کا دین نہیں ہے، اسلام بچوں کو یتیم بنانے والوں کا نام دین نہیں ہے۔ یہ دین اسلام سلامتی کا دین ہے۔ یہ کوشش یقیناً قابل تحسین ہے کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ آتنکواد اور ہے، اسلام اور ہے، فساد اور ہے، جہاد اور ہے، دین اور ہے، دہشت گردی اور ہے۔ لیکن عزیزو، سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ غیر مسلمین کو اصل اسلام بتانا چاہتے ہیں تو پہلی مشکل یہ آتی ہے کہ آپ غیر مسلمین کو کہاں بلائیں گے، اسے کہاں بٹھائیں گے؟ اس لیے کہ ہر جگہ شریعت غیر مسلم کو بلانے پر تیار نہیں، اور ہر جگہ غیر مسلم جانے پر تیار نہیں۔ اس بات پر غور کیجئے گا، نہ شریعت ہر جگہ غیر مسلم کو بلانے پر تیار، نہ ہر جگہ مسلم غیر مسلم جانے پر تیار۔ اگر کعبے کی بات کیجئے تو کعبہ غیر مسلم کو بلانے پر تیار نہیں، غیر مسلم کعبے میں جانے پر تیار نہیں۔ اگر مسجد کی بات کیجئے تو شریعت مسجد میں غیر مسلم کو بلانے پر تیار نہیں، غیر مسلم مسجد میں جانے پر تیار نہیں۔ تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں نہ شریعت بلانے پر تیار، نہ غیر مسلم جانے پر تیار۔ تو پہلے تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈیے جہاں نہ بلانے پر پابندی ہو نہ آنے پر پابندی ہو۔ تو کعبے میں بلانے پر بھی پابندی ہے،
آنے پر بھی پابندی ہے، مسجد میں بلانے پہ بھی پابندی ہے، آنے پر بھی پابندی ہے۔ یہ صرف نام حسین کی محفلیں ہیں جہاں نہ جانے پر پابندی ہے نہ بلانے پر پابندی ہے۔ عزیزو، یہ حسین ڈے یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ نہ یہاں پر شریعت بلانے پر پابندی لگاتی ہے اور نہ غیر مسلم کے آنے پر پابندی ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں سے اصل اسلام سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ جو اسلام کے سلسلے میں آج دنیا کے سامنے ایک دہشت گردی کے نام پر دین پیش کیا گیا، ایک آتنکواد کے نام پر دین پیش کیا گیا، تو عزیزوں یہ جو دین کی بدنامی ہو رہی ہے، بہت مختصر لفظوں میں عرض کرنا ہے، تو دین کی وجہ سے بدنام نہیں ہو رہا ہے، دین مبلغین کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ اس جملے پہ آپ نے غور کیا؟ دین کی وجہ سے بدنام نہیں ہو رہا ہے، دین مبلغین کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جب اسلام کو پروپیگیٹ کیا گیا اور اسلام کی تبلیغ کی گئی تو کبھی اورنگزیب کے نام پر دین پیش کیا گیا، کبھی جہانگیر کے نام پر دین پیش کیا گیا، کبھی بادشاہوں کے نام پر دین پیش کیا گیا، کبھی تلواروں کے نام پر دین پیش کیا گیا، کبھی نیزوں کے نام پر دین پیش کیا گیا، اور دنیا یہ سمجھی کہ دین کلمہ پڑھنے والوں کی عادتوں کا نام ہے، دین مسلمانوں کی حرکتوں کا نام ہے، دین مسلمانوں کی فکروں کا نام ہے۔ بھائی یہی غلطی ہو گئی کہ دنیا کو سمجھایا یہ گیا کہ دین مسلمانوں کی عادتوں کا نام ہے، حالانکہ دین مسلمانوں کی عادتوں کا نام نہیں ہے، دین قرآن کی آیتوں کا نام ہے۔ عزیزو، عادتیں اور ہیں، آیتیں اور ہیں۔ اگر صحیح تبلیغ کرنا ہے تو طریقہ تبلیغ یہ ہے کہ دنیا کو یہ نہ سمجھائیے کہ آپ کی حرکتوں کا نام اسلام ہے، آپ کی عادتوں کا نام اسلام ہے۔ سمجھانا ہے تو سمجھائیے کہ قرآن کی آیتوں کا نام اسلام ہے۔ بس آخری بات ہے، اس پہ رک جائیے کہ اسلام قرآن کی آیت کا نام، اسلام قرآن کی آیت کا نام، اسلام قرآن کی آیت کا نام۔ تو جب یہ طے ہو جائے گا کہ اسلام قرآن کی آیت کا نام ہے تو پھر یہ بھی طے ہو جائے گا کہ اب جس کے عمل پہ آیت آئے، جس کے سونے پہ آیت آئے، جس کے جاگنے پہ آیت آئے، جس کے کردار پہ آیت آئے، جس کی تلوار پہ آیت آئے، جس کی بات پہ آیت آئے، جس کی زکوٰۃ پہ آیت آئے، جس کی خیرات پہ آیت آئے، تو اسلام کچھ اور نہیں ہے، علی کی ذات کا نام، علی کی بات کا نام، علی کی خیرات کا نام۔ یا صحیح اسلام پیش کرنا ہے تو اہل بیت کے سہارے سے دنیا کے سامنے اسلام پیش کیجئے، اس لیے کہ اسلام قرآن کی آیتوں کا نام ہے، اور اہل بیت نے آیت کے بعد عمل نہیں کیا ہے، ان کے عمل کے بعد آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ پیغمبر کے پاس آئے کہ یا نبی اللہ، ابھی عجیب و غریب بات ہوئی کہ مسجد میں مولا علی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک فقیر نے بھیک مانگی اور مولا علی نے اپنی انگوٹھی عالم رکوع میں زکوٰۃ میں دے دی، اور کہنے والے نے کہا کہ یا نبی اللہ، آپ ہی نے بتایا ہے، آپ ہی کی شریعت ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز میں ہاتھ ہلا دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو معاذ اللہ علی کی نماز تو گئی، علی کی نماز تو گئی۔ نبی مسکرائے کا کیا کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں علی کی نماز گئی، نبی نے کہا میں کہتا ہوں قرآن کی آیت آئی، اور اکیلی نہیں آئی، ولایت لے کے آئی۔ عزیزو، جس کے عمل پہ آیت آئے اس کا نام اسلام ہے۔ بس تمام ہو گئی گفتگو۔ یہ میری معرفت کی کمی ہے کہ میں یہاں تک پہنچا کہ جس کے عمل پہ آیت آئے اس کے عمل کا نام دین ہے۔ جب معرفت آگے بڑھی تو خواجہ اجمیری نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ ہم یہ سمجھے کہ مولا حسین کے عمل کا نام دین ہے، ان کے قول کا نام دین ہے، ان کے فعل کا نام دین ہے، مگر خواجہ اجمیری نے فرمایا دین است حسین، ارے حسین ہی کا نام دین ہے۔
ہم سمجھے ان کے عمل کا نام دین ہے. خواجہ اجمیری نے بتایا بآخری جملہ گفتگو تمام کہ امام حسین ہی کا نام دین ہے. ہم سمجھے نبی کا نواسا حسین، علی کا لال حسین، سیدہ کا بیٹا حسین، حسن کا بھیا حسین، ہمارا مولا حسین. خواجہ اجمیری نے بتایا کہ حسین دین ہے، دین حسین ہے، حسین ہی کا نام دین ہے. اس کا مطلب جو حسین کے پاس ہے وہ حسین کے پاس نہیں ہے، وہ دین کے پاس ہے. اور جو حسین سے دور ہے وہ بے حسین نہیں ہے، وہی تو بے دین ہے. عزیزو، انہی لفظوں کے ذریعے میں شکریہ ادا کرتا ہوں حسینی فیڈریشن کے اراکین کا کہ دیر ہی صحیح اس ذکر میں میری بھی شرکت ہو گئی. یہ پہلی اور آخری شرکت ہے. خدا حافظ و ناصر.